السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسافر کی نماز اور اس کے احوال کے سلسلے میں مجھ سے بہت سارے سوالات ایک لمبے عرصے سے آ رہے تھے، تو آج میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام کو جمع کر کے ایک پیغام میں پہنچا سکوں۔ میں اپنی بات کا آغاز سورہ النساء آیت 101 سے کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ اس آیہ میں کچھ ورڈز ہیں جن سے ہمیں مسافر کی نماز کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ ابتدا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو۔ when you travel throughout the land، یعنی جب تم زمین میں سفر کرو تو کیا رخصت ہے کہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ نماز کو مختصر کر لو، شارٹن کر لو۔ یہاں لفظ ہے ان تقصروا، قصر کا معنی کمی ہے۔ یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مسنون ہے، اور اگر دشمنوں کے حملے کا خوف ہو تو طریقے میں بھی مسنون ہے، یعنی نماز کی رکعات بھی کم، اور نماز کا جو پراپر پروٹوکول ہے کہ قیام، رکوع، سجود، تشہد، اس میں بھی کمی کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے پانے کے لیے، یعنی یہ رخصت حاصل کرنے کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ اسی آیت میں ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا if you fear that disbelievers may attack you۔ مطلب طریقے میں بھی کمی یہ صرف حالت خوف میں ہے۔ جہاں تک رہی ریگولر سفر کی نماز، یعنی عام سفر جس میں کوئی خوف والا ایلیمنٹ نہیں ہے، دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اس میں صرف فرض کی رکعات میں تقصیر کی اجازت ہے، اسی لیے اسے نماز قصر کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا ٹاپک ریگولر ٹریولنگ یعنی عام مسافر کی نماز ہے، جسے کوئی خطرہ، خوف یا جنگ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، میدان محاذ نہیں ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہ عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعات پڑھنے کی اجازت ہے، کیونکہ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ کے الفاظ ہیں کہ تم پر کچھ گناہ نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حالت سفر میں قصر واجب نہیں بلکہ رخصت ہے، اجازت ہے۔ مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر پڑھی ہے، تو آپ کی سنت کو دیکھتے ہوئے اہل علم اسے افضل قرار دیتے ہیں۔ اب چونکہ اس آیت میں ان خفتم، خوف کی شرط ہے کہ اگر دشمن کے حملے کا خوف ہو تو نماز قصر کی اجازت ہے، تو اس پر بعض کہتے ہیں کہ پھر عام سفر میں قصر کیوں؟ یہ سوال آتا ہے۔ یہی سوال عمر رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں تو یہ اجازت صرف خوف کی حالت کے ساتھ مقید ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا، لہٰذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حالات کے علاوہ عام مسافروں کو بھی اس کی اجازت دی۔ نسائی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے، اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا مگر آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ شرعی احکامات قرآن کے علاوہ احادیث سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ سورۃ الحشر کا وہ مقام جہاں فَبِإِذْنِ اللَّہِ ہے، اللہ نے ایک اجازت کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ وہ اجازت قرآن کریم میں ہے ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو اجازت دی وہ اللہ ہی کی اجازت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ تو جو بات صحیح حدیث سے ثابت ہو وہ بھی قرآن ہی کے تحت ہے۔ اب ہے اصل سوال کہ آخر کون سا سفر، کیسا سفر، کتنا سفر، کب، کیسے نماز قصر پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے، جسے آپ عام طور پر سفر کہہ سکتے ہوں۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا آس پاس جانا، قریب قریب، تو اس کو آپ ٹریولنگ نہیں کہتے،
جس نکلنے اور جانے کو آپ اپنی زبان میں، عرف عام میں ٹریولنگ، سفر، جرنی شمار کرتے ہیں تو اس میں یہ حکم آ جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں اس کی حد بندی نہیں کی گئی، کوئی مقدار نہیں بتائی گئی، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ اور اہل علم کے اجتہادات کی بنا پر مقدار مختلف آتی ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عموماً سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے ایک مقدار بتائی۔ کسی نے احتیاط اور تقوی کو زیادہ سے زیادہ پیش نظر رکھتے ہوئے میکسیمم لمٹ رکھ دی، اور کسی نے مسافروں کی عام حالات اور ان کی آسانی کو دیکھتے ہوئے اس رخصت کا فائدہ پہنچانے کے لیے اس مقدار کو کم کر لیا۔ تو یہ وجہ ہے۔ اب آپ اس میں سے جس پر بھی مطمئن ہوں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر پکڑ ہو۔ However, more compelling argument، سب سے قوی دلیل سفر کی مقدار کی تعیین میں صحیح مسلم 691 میں مروی حدیث انس ہے، جس کی روح سے تقریباً 21 کلومیٹر، جو وہاں 3 فرسخ اور 9 کوس مقدار بتائی گئی ہے، یہ 21 کلومیٹر بنتے ہیں، 21 km۔ لیکن انہوں نے اضافہ کیا کہ یہ شہر سے باہر نکل کر 21 km فاصلے کے بعد نماز قصر ہوگی۔ اب یہاں سٹارٹنگ کون سا پوائنٹ ہے؟ آؤٹ سائڈ دی ہوم ٹاؤن، شہر کا باہر، یہ سٹارٹنگ ہے، اور اس کے آگے 21 km ہو تو نماز قصر ہے۔ اور دوسرے اہل علم نے آپ کے گھر سے ہی سفر کو گننا شروع کیا، اور انہوں نے کلومیٹر زیادہ کر دیے، یعنی 80 کلومیٹر رکھے۔ جو شخص اپنے گھر سے 80 کلومیٹر جتنا سفر طے کرے تو اس کے بعد اس کی نماز قصر ہو جائے گی۔ آئی ہوپ کہ اب آپ کو ڈفرینس اور ریزنز سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ جس پر بھی مطمئن ہوں، جو حساب آپ کو آسان معلوم ہو، آپ اسے اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسرے کو غلط نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن نے اسے عام رکھا اور حدیث میں اس کی اسپیسیفک لمٹ نہیں بیان کی گئی۔ اب تھوڑا طریقے کی طرف آ جائیں تو کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یا بعد میں سنتیں ادا کی ہوں۔ مطلب نماز قصر کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو آپ کے سنن نوافل ہیں وہ سکپ ہو جاتے ہیں، کہ وہ آپ کو معاف ہیں، نہ پڑھنے کے باوجود بھی ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ سنت پر عمل ہوتا ہے، اور اس لحاظ سے یہ افضل ہے، اور اسے اللہ کی طرف سے تحفہ اور صدقہ سمجھیں۔ البتہ رات کے وتر اور صبح کی سنتیں فجر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے، اور یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا۔ آپ بخاری 1102 ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا، جیسے مرد با جماعت نماز پڑھ رہے ہیں اور جو امام ہے وہ مقیم ہے، تو مسافر بھی پوری نماز پڑھے گا، قصر نہیں کرے گا۔ البتہ اگر امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہیں تو اس صورت میں وہ امام کے ساتھ جو رکعت ادا کر لیں گے، بقیہ رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر پوری کریں گے۔ اس کی جو دلیل ہے وہ مسند احمد میں حدیث نمبر 1867 ہے۔ موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ مکہ میں تھے، تو میں نے کہا کہ جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، اور جب اپنی رہائش گاہ کی جگہوں میں جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مقیم مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ رکعات مکمل کریں گے، کیونکہ امام کا سفر ہے، مقتدی کا نہیں، رخصت امام کو ہے، مقتدی کو نہیں۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈیز کین مسافر ڈو قصر؟ سفر تو مہینوں کا بھی ہوتا ہے، تو کب تک نماز قصر کی جا سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے بخاری کے ریفرنس سے انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی 2 رکعتیں ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ لوگوں نے مکہ میں کتنا عرصہ قیام کیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم نے 10 دن قیام کیا تھا۔ اسی طرح بخاری ہی کی ایک اور حدیث ہے جس میں 19 دن کا بھی آیا ہے، اور آپ اتنا عرصہ قصر نماز پڑھتے رہے۔ یہ بخاری میں 4298 آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں حدیث نمبر 14139 ہے، جس کی صحت کی علامہ البانی نے تصدیق کی ہے۔
جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں 20 دن ٹھہرے رہے اور نماز قصر کرتے رہے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے کی کوئی لمٹ نہیں بتائی، یعنی میکسیمم منیمم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ کوئی مدت نہیں آئی کہ کتنے دن تک کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کر سکتے ہیں۔ یہ بھی علماء کے اجتہادات کے ساتھ ہے۔ اس سلسلے میں بھی جو مور کمپیلنگ آرگومنٹ ہے، بیسٹ ریکمنڈیشن، وہ مختلف اور احادیث کو دیکھتے ہوئے سفر کی ایوریج نکالی گئی ہے۔ مثلاً مہمان نوازی کی 3 دن کی تاکید ہے کہ اس سے اوپر تو رخصت ہے لیکن اتنا تو ضروری ہو، اور اسی طرح جرابوں موزوں پر جو مسح ہے وہ مسافر کے لیے 3 دن لمٹ ہے۔ چوتھے دن سے نیا حکم شروع ہوتا ہے۔ اس کو بنیاد بناتے ہوئے مسافر اگر اپنی منزل پر پہنچ کر 4 یا اس سے زیادہ دن ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو پھر وہ سفر کی رخصتوں پر عمل نہیں کرے گا، اور اگر وہاں پر 4 دن یا اس سے کم دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر سفر کی رخصتوں پر عمل کر سکتا ہے۔ اور ایسا مسافر جو کسی علاقے میں قیام پذیر ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کا کام کب مکمل ہو جائے گا، اور نہ ہی اس نے اپنے قیام کی مدت کوئی متعین کی ہوئی ہے جیسے ریٹرن ٹکٹس وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ سفر کی رخصتوں پر اپنے کام مکمل ہونے تک، واپسی تک، سفر کی رخصتوں بشمول نماز قصر پر عمل کر سکتا ہے، خواہ سفر کی مدت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو ان شارٹ اگر آپ اپنے گھر سے ڈسٹنس دیکھیں تو یہ ون سائڈ یک طرفہ 80 کلومیٹرز یا شہر سے باہر نکل کر 21 km 21 کلومیٹر ہونی چاہیے۔ یہ تو سفر کی مسافت یعنی ڈسٹنس ہے، اور جب آپ کسی علاقے میں کسی شہر میں قیام پذیر ہوں تو جو ڈیوریشن ہے، اگر واپسی کنفرم معلوم ہے یا وہاں مسافر نہیں ہے، آپ کا لانگ سٹے ہے، تو وہ آپ کی عارضی رہائش ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کو کنفرم نہیں ہے اور وہ جتنی بھی لمبی ہو جائے تو اس دوران میں نماز قصر ہوگی، اور اگر شارٹ ہے لائک 4 days پیکیج ہے آپ کا، تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز قصر ہی ہوگی۔ اور اس کے لیے ایک اور بھی رخصت ہے کہ ظہر عصر اور مغرب عشاء دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، مسافر کے لیے جائز ہے، اسی طرح مقیم کے لیے بھی جائز ہے اگر ہر نماز وقت پر ادا کرنا مشقت کا باعث ہو، مثلاً بیماری یا انتہائی ضروری کام کی وجہ سے، تو صرف ظہر عصر کو ان کے ٹائم میں اور مغرب عشاء کو ان کے ٹائم میں جمع کر سکتے ہیں، لیکن فجر اپنے ہی ٹائم میں ہے۔ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، اگر آپ اس سلسلے میں مزید تفصیل چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے انشاءاللہ۔ یہ ہے مسافر کے لیے نماز قصر کی تفصیل۔ پھر خواہ آپ کبھی کبھار ضرورتاً سفر کے لیے نکلتے ہیں یا آپ کا پروفیشن، آپ کی جاب ڈیوٹی ایسی ہے کہ آپ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، اس کی روشنی میں نماز قصر ادا کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔